دروازہ بند کر. آپ تھوڑا آگے تشریف لیں بھائی تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے. ذوق شوق عبادت کے ساتھ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر باواز بلند الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال بخطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی. میں چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا، اور دنیا کا عقیدہ کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا. اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ الہ العالمین یہ ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما. انتہائی قیمتی اور فکر انگیز گفتگو آپ برادر کبیر مفتی شہزاد صاحب کی سماعت فرما چکے ہیں. انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس تربیتی، نظریاتی اور اصلاحی فکری نشست میں خود بھی سرپرستی فرمائی اور اپنا کمال تعلق بھی ہمارے دوستوں کے شامل حال رکھا. باقی جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ مفتی صاحب پہلے ارشاد فرما چکے کہ افراد کی قلت و کثرت ہی ہمارا مطمع نظر کبھی بھی نہیں رہا. احسان پور کی سرزمین پہ ہزاروں نہیں لیکن سینکڑوں افراد پر مشتمل جلسے بہت زیادہ ہوئے، لیکن واللہ جو خوشی مجھے آج اس مختصر سی نشست میں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کی بنیادی وجہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہم نے دعوت کا اہتمام کرنا ہے، کھانا پکانا ہے، خصوصی دوستوں کو بلا کر لائیے. اس بندہ خدا نے سیدھا جا کے محلے کے چوک میں آواز لگانا شروع کر دی، ہمارے گھر کو آگ لگی، خدا کے لیے بچاؤ. کچھ افراد جانے انجانے جو آئے تو اس نے کہا دسترخوان لگائیے، کھانا ان کو کھلائیں گے. تو بڑے بھائی نے کہا کہ بندہ خدا میں نے آپ کو بھیجا تھا دوستوں کو بلا کر لاؤ، آپ کے لیے بلا کر لے آئے. کہا جی میں نے تو آواز لگائی کہ ہمارے گھر کو آگ لگی ہے. تو حقیقی دوست تو وہی ہیں جو میرے گھر کی آگ کا سن کے دوڑے دوڑے آئے. یہاں پہ بعض دفعہ ہم اعلانات جو کرتے ہیں تو اشتہار کے نیچے یوں بھی لکھتے ہیں کہ لنگر کا انتظام ہوگا.
ورنہ حاجی سمیع اللہ صاحب ہو یا ہمارے باقی ان کے بھائی، بہرحال علاقے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے گھر جلسے میں جائیں گے تو کھانا پینا اچھا پاپر ہوگا انشاءاللہ. لیکن آج کی یہ مختصر سی نشست، اس میں کم از کم ہمارے دل و دماغ میں یہ شک شبہ شائبہ کہیں بھی نہیں کہ یہاں پہ چوتھا نمبر بعد میں ہوگا. اقرار مسلم، ایک تو جو بھی گفتگو ہوگی، جو کہ مقصود ہے مسلمانوں کا جو طرز تعلیم و تربیت رہا کہ یہاں پہ ہم نشی کو ہم نشی سے تعلیم ملتی ہے، شمع سے شمع روشن ہوتی ہے، دیے سے دیا جلتا ہے، ظلمتیں مٹ جاتی ہیں اور شبستہ روشن ہوتی ہے. تو ہم نے آج کی اس نشست کے اندر کوئی لمبی چوڑی دھواں دھار تقریر مقصود بھی نہیں کرنی بھی نہیں، لیکن مختصر اتنی بھی نہیں کرنی کہ آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ بندے تھوڑے سے مولوی چکر دے گیا، ایسا مسئلہ بھی نہیں انشاءاللہ. ٹائم اپنا پورا ہوگا. لیکن ایک گزارش ہوگی کہ کسی بھی قسم کا جو سوال اس عنوان کے متعلق ہو یا بھٹی چوک کے مشرقی سائڈ پر رہنے والی قوم کی طرف سے دل و دماغ میں جو شک شبہ اعتراض ڈالا جائے، بالکل کھلے سے دوستانہ ماحول میں آپ وہ سوال کر سکتے ہیں جو میری معلومات میں ہوگا انشاءاللہ جواب دینے کا پابند ہوگا. بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ نے دائیں بائیں افراد کی قلت قسم اللہ میرے دل میں وہ بات نہیں ایسی کہ افراد کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی سی گزارش ہے کہ آج اس نشست کو ہم نے اتنا یادگار بنانا ہے کہ اس سے کم از کم ہمارے شوکت بھائی کو ترغیب ہو جائے کہ اگلے مہینے اپنی بیٹھک میں درس قرآن رکھے. شوکت بھائی نہیں، کوئی اور بھائی بھی ہو سکتا ہے. مقصود یہ ہے کہ آپ جلسے کانفرنسوں سے ہٹ کے ایسی چھوٹی چھوٹی ماہانہ نشستوں کا اپنے گھر میں اہتمام کرنا آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے لازم ہے. بڑے جلسوں میں آپ ان فتنوں کا اتنا کھل کے رد نہیں کر سکتے، کچھ بھی کریں گے معاملہ کچھ بھی ہو جائے گا. جیسے اسٹیج پر آئیں گے 6 پرچیاں ہاتھ میں ہوگی، مولوی صاحب اوقات میں رہ کے گفتگو کیجیے گا، حالات بڑے ایسے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میرے بھائی اگر فتنوں کو آپ فتنوں کے انداز میں پیش نہیں کریں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اگر گھر میں رہنے والا ہمارا بچہ بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگانے لگے تو آپ کا انداز کیا ہوگا؟ یہ بھی ہوگا آئی ڈیئر لگتے جگر نورے جشن جانے جگر ایسا نہ کر، ایسا نہیں ہوتا. آپ کا انداز فوری چلانے والا ہوگا. لیکن اگر کوئی آپ سے کہے گا اس انداز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بچہ ڈر گیا، تو معاملہ سیدھا سا ہوگا. میں یوں نہ چلاتا اس کی جان ہی نہ بچتی. یہاں پر مقصود جان بچانا نہیں، مقصود ایمان بچانا ہے. گزشتہ دنوں ہری پور یونیورسٹی میں کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی. اس ایک یونیورسٹی کے ایک نوجوان کی زبانی کے اس ایک یونیورسٹی میں تقریباً 250 نوجوان ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں. ایک علاقہ ہے سرگودا کے ساتھ، اس پورے خاندان میں سارا وہ خاندان مولوی ہوگا. ان کا نوجوان پڑھتا اسلام آباد میں. تقریر کے بعد اس نوجوان نے کہا مولوی صاحب میں نے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں. جی بسم اللہ. اس نے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں جیسے سوال کرتا ہوں تو میرے خاندان والے تو جوتے مارتے ہیں، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ اس کے اپنے چچا جو قاری صاحب موقع پر موجود تھے وہ لوگوں سے گالیاں نکالنا شروع کر دیں. جب ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کھڑکی بند کرنے سے طوفان نہیں ٹلا کرتے. اگر میرے بھائی کبوتر آنکھیں بند کر لے بلی اندھی نہیں ہوتی، منہ پر ہاتھ دینے سے کیا نہیں رکتی. اگر آج کی فحاشی کے دور میں سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ہمارے بچوں کے ذہن میں آنے والا کوئی سوال و اعتراض وہ ہم سے کرے
اور ہم آج کے دور میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ہمارے بچوں کے ذہن میں آنے والا کوئی سوال و اعتراض وہ ہم سے کرے اور ہم آگے نہیں ہوا تم نے سوچا ایسا کیسے، تو آپ کا زبردستی چپ کروانا اس کی روح میں اور بے چینی پیدا کر دے گا۔ نتیجہ نام بھلے غلام مرتضی ہو لیکن پہنچے گا کفر کی حد تک۔ ابھی 5 نومبر کو قصر فاروق اعظم لاہور میں ایک رافضی کے ساتھ میرا ٹاکرا ہوا۔ شادرہ میں ایک بیان ہوا، بیان اس نے سنا، میزبان سے نمبر لیا، میں نے کچھ سوالات کر دے۔ جب وہ بندہ ملنے کے لیے وہاں پر آیا تو میں نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کون سے سید ہیں؟ تو اس نے کہا سید نہیں، میں تو راجپوت ہوں۔ تو مجھے بڑا جھٹکا سا لگا کہ راجپوت اور شیعہ، میں کہا بندہ خدا راجپوتوں میں شیعہ کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا حضور مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ میرے دائیں بائیں کا ماحول کو بدلنے والا ہے۔ انہوں نے کچھ اعتراضات کیے، میں نے اپنی مسجد کے امام سے سوال کیا تو امام صاحب نے مجھے کھری کھری سنا دی، تو نے ایسا سوچا ہی کیوں؟ مجھے سوال کا جواب نہیں ملا، مجھے لے کر وہ ریبڈ مرکز چلے گئے، لیکن میرے سوالوں کا جواب مجھے وہاں بھی نہ ملا۔ لیکن پچھلی قوم بدستور مجھے فیڈ کرتی رہی، نتیجہ یہ کہ بدگمانی بد کلامی تک پہنچ گئی۔ میں نے پیغمبر کے صحابہ کا در چھوڑ دیا، اور اس کی بنیاد پر میرا پورا خاندان جو تھا ہم سارے اس سیٹ پہ جنمٹ ہو گئے۔ میرا 1.5-2 گھنٹے کی مغز کھپائی کے بعد اللہ نے کرم یہ کیا کہ اس نے کہا جی میں کچھ مطمئن ہو گیا، اپنے گھر پہ اپنی دعوت رکھوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد میں اعلان کروں گا۔ تو گزارش اتنی سی ہے، اگر دل و دماغ میں کوئی سوال، کوئی اعتراض سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، پڑوس والوں کی آواز کے ذریعے کانوں تک پہنچا ہو، اس کو دبانا نہیں ہے، اس کو دبانا ورنہ رزلٹ نکلتا کیا ہے؟ حکیم بھی کہہ بیٹھتا ہے کہ تو نے آنے میں بہت دیر کر دی، مرض پرانا ہو گیا۔ ایسے نہ ہو کہ یہ بد زبان، بد گمانی جو ہے، بد زبانی، بد کلامی تک نہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ایک عظیم ترین انقلاب کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا مفتی صاحب نے۔ یہ انقلاب کون سا؟ یہ عام کو دنیا کا انقلاب نہیں، یہ انقلاب نبوت ہے۔ جیسے نسل آدم میں سب سے بڑا منصب نبوت کا ہے، ایسے دنیا کے انقلابوں میں سب سے بڑا انقلاب بھی نبوت کا ہے۔ نبوت کا براہ راست تعلق فرشوں سے نہیں، اصلاح فرش کی ہوتی ہے لیکن نظام عرشوں سے آتا ہے۔ ایسے ہی انقلاب نبوت جو ہے، اگرچہ اس کا اثر انسانیت پر ہوا لیکن براہ راست تعلق تھا کہاں سے؟ خالق انسانیت کے ساتھ۔ اور وہ انقلاب کی بنیاد ایک ہی جو سب سے بڑی وجہ تھی، انقلاب اثر نفوذ کیسے ہوا؟ وہ ماں سے بڑھ کر وہ ممتا تھی جو ماں کو اولاد سے ہوتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر نبی کو امت کے ساتھ تھی کیسی اور کس کے ساتھ تھی؟ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 571 سال 4 مہینے 20 دن پہلے زمین پر نبوت کا سایہ ہی کوئی نہ تھا، عرب کی دھرتی پر بالخصوص۔ یعنی 6.25 صدیاں انسانوں نے بغیر نبی کے گزار دی۔ ایسا ریوٹ میرے بچے کا چرواہی کوئی نہ ہو، اس کی تباہی کا اندازہ سارے کر سکتے ہیں۔ یعنی نسل انسانیت ہو، عرب کی دھرتی ہو، نبوت کے رہنمائی ہی کوئی نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس پورے انسانی معاشرے کو سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھیں جیسے کوئی انسان ہو بیمار ہو گیا، مریضوں نے اس کو چیک نہ کیا، بستر پر جا پڑا، بستر پر پڑا تو بیڈ سول نکل آئے، تھوڑے پھنسی نکل آئے، زخموں میں تعفن پھیل گیا، بدبو آ گئی، کیڑے پڑ گئے، ہاتھ لگانے کو تیار ہوئی۔ جو پوچھنے آتا ہے وہ بھی ایک ہی جملہ کہتا ہے، صحیح پڑھتے اللہ بھی کہتی ہے، اللہ بچائے تو بچائے، کہ پوری دنیا نے مایوس کیا تو دم توڑتے مایوس اس انسان کی آخری دعائیں عرش کی جانب یوں اٹھیں کہ اللہ نے اس مریض کی دعاؤں کا جواب یوں دیا کہ بدترین مریض کے لیے اللہ نے بہترین قسم کا طبیب بھیج دیا۔
جس مریض کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہ تھا، اس آنے والے طبیب نے علاج اختیار کیا کون سا؟ ایک ہی نعرہ لگایا کہ نفرت مرض کے ساتھ ہے، مریض کے ساتھ نہیں۔ جس سے کوئی ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہ تھا، اللہ کے نبی نے اسے ہاتھ لگایا ہی نہیں، ہاتھ ملایا، اٹھایا، سینے سے لگایا، مریض کو تب چھوڑا جب مریض نہ رہا بلکہ خود زمانے کا مسیحا بن گیا، جس کو الطاف حسین حالی نے کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دور حاضر میں اگر انقلاب نبوت کی فکر دیکھنی ہو تو کبھی تبلیغی جماعت کو اس امیر کو دیکھیے گا جو خود عالم بھی ہوگا، مفتی ہوگا، سال پہ نکلا ہوگا، لیکن آگے کون؟ وہ میرے بھائی کو نشئی ہوگا، چرسی ہوگا، پینٹو شینٹو ہوگا، داڑھی موٹا ہوگا، لیکن نماز کے ٹائم میں یہی عالم، یہی مفتی، یہی تبلیغی جماعت کا امیر اس کے پاؤں بھی دباتا ہے، ساتھ کہتا بھی ہے اللہ کے ولی کھڑا ہو جا نماز تو پڑھنے۔ یعنی جہاں پر عیبوں کو اچھالا نہیں جاتا، اپنا بنا کے رسول خدا نے زمانے کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا، اور اس انقلاب کی مثال پہلوں میں بھی کوئی نہیں، بعد والوں میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس انقلاب کے ساتھ دیکھیے، مائیکل اچھاٹ ہے، مذہب عیسائی ہے، کتاب لکھی تھا 100 کی پوری کائنات کی عظیم ترین 100 شخصیات نسل آدم میں کون ہے، تھا کون؟ عیسائی۔ لیکن سب سے اوپر نام نہ جناب عیسیٰ کا نہ جناب موسیٰ کا نام لکھا آمنہ کے لال کا۔ تو کسی نے کہا تو بڑا بکری قسم کا عیسائی ہے، کلمہ جناب عیسیٰ کا پڑھتا ہے، نام لکھتا ہے آمنہ کے لال کا۔ تو اس مغربی مفکر نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے، میں نے دنیا کے سارے انبیاء، رسولوں، پیغمبروں، ریفارمرز اور سب وہاں پہ انقلاب برپا کرنے والے لیڈروں کو پڑھا، پہنچا اس نتیجے پر ہوں کہ ہر ایک رہنما نے زندگی کے مخصوص شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے، لیکن زندگی کے ہر ایک شعبے میں جو کامل ترین رہنما ہے وہی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نپولین، وہ نیپولین جس نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین قسم کی قوم دے دوں، کہا کب؟ کچھ عرصہ پہلے، لیکن رسول خدا نے 1400 سال پہلے کہا کہ ہر ایک کلمہ کو مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا بہت لازم ہے۔ یہ آج کہتا ہے، جنگ عظیم چھڑ گئی، پوری دنیا میں بدعملی کے شعلے اتنے پھیلے، خطرہ یہ تھا کہ نسل آدم مٹ نہ جائے۔ نیپولین بیٹھا کیفے پر چائے پی رہا تھا، آدھی پیالی چائے اس کے ہاتھ میں باقی تھی، بحث یہ چھڑی کون ایسا انقلابی رہنما ہے جو آج اس دور میں ہو تو ایک ہی لمحے میں دنیا بھر کی ساری بدعملی کو ختم کر دے، زمانے میں امن کو عام کر دے۔ بحث تو چلی تو اسی نیپولین نے کہا کہ سنو، میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر آج کے دور میں آمنہ کے لال محمد عربی آ جائیں تو واللہ یہ آدھا کپ چائے بعد میں ختم ہوگا، خدا کے رسول اس عالمی جنگ کو امن میں پہلے تو دی۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے اس محبوب پیغمبر مدنی کریم کی سیرت طیبہ کو اگر میرے بھائی پڑھا تو وقت گزاریں گے، اگر ہم نے سنا چلے جلسہ ہے روایتی انداز میں، لیکن اللہ کا قرآن بعض دعاؤں کو بیان کرتا ہے، کیا فلاں نبی نے دعا مانگی، فلاں نبی نے دعا مانگی، فلاں نبی نے دعا مانگی۔ بھئی قرآن دعاؤں کے مجموعے کا نام تو نہیں، لیکن اللہ نے انبیاء کی دعائیں کیوں نقل کی؟ تاکہ ہر ایک کلمہ گو کو پتہ لگ جائے کہ مانگ اسی سے جس سے ولی بھی مانگے، نبی بھی مانگے۔ یہاں پر حدیث مبارک ہو یا قرآن پاک، یہاں پہ نبوت کے دن رات بیان کیوں ہوئے؟ تاکہ امتی اپنے دن رات اسی جیسا بنا لے۔ اسفار بیان کیوں ہوئے؟ تاکہ امتی سفر کرے تو ویسا ہی کرے۔ ان تمام تر انقلابی لمحات میں ایک بہت بڑا انقلابی سفر کیا اللہ کے نبی نے سن ہجری ذیقعدہ کا مہینہ اور 1450 یاروں کے ساتھ۔ یہ تو ہوا کیا؟ ضرورت واللہ آج یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کو دروس کی شکل میں پڑھیں،
سیرت النبی کو پیریڈ وائز پڑھیں. سیرت النبی کو ابواب کی شکل میں بہانہ میرے بھائی ہم نشستوں کے اندر پڑھیں تاکہ پتہ لگے رسول آئے تو لائے کیا کیا ہے, اللہ کے نبی نے دیا کیا کچھ ہے. وہ رسالت امام صلی اللہ ہو میرے بھائی ہم نشستوں کے اندر پڑھیں تاکہ پتہ لگے رسول آئے تو لائے کیا کیا ہے, اللہ کے نبی نے دیا کیا کچھ ہے. وہ رسالت امام صلی اللہ ہو جو خوبیاں رسول خدا لے کر آئے تھے ہم نے انہیں اپنایا نہیں. اقوام یورپ نے اپنا لیا, چاہے ٹھپا اپنا لگا دیا. کیسے؟ ہمارے تھرماس خریدنے والے کئی ہمارے پٹھان بھائی آتے ہیں, کباڑ والے تھرماس خریدتے 200 روپے میں اور ہم بھی کہتے 200 میں ٹھیک ہے جان چھٹی, چونکہ کباڑ میں پڑا ہوا تھا. لیکن صرف 6 مہینے کے بعد ہم کسی دکان پر جائیں تو ہماری فرمائش کیا ہوتی ہے, تھرماس دیجیے لیکن وہ میڈ ان جاپان. اور 200 کا جو ہم میرے بھائی وہاں پر بیچ کر آتے ہیں کباڑ میں, کوئی ہمیں 2000 میں بھی وہ پٹھان بھائی نہیں دیتا. لیکن تھرماس کون سا؟ وہی جو ہم نے بیچا ہے. ہوتا کیا ہے, تھرماس خریدا, حیات آباد پشاور گئے, ریسائیکل کیا, ڈینٹنگ پینٹنگ کی, ڈبہ پیکنگ اچھا, ٹھپا لگایا میڈ ان جاپان کا, 200 والا ہمیں 2000 میں دیا, ہم پھر بھی خوش. آج اقوام یورپ ہمارے ساتھ سب کچھ یہی کر رہی. دین محمدی کے وہ اوصاف جو ہماری وراثت تھی ہم سنبھال نہ سکے. چوری ان بدبختوں نے کی, ٹھپا اپنا لگا دیا میڈ ان جاپان. لیکن اس تمام تر مال ہے کون سا؟ سیرت محمدی والا. قانون کی بالادستی ہے, آزادی رائے ہے, عورت کا احترام ہے, انسانی حقوق ہے, تعلیم کا معاملہ ہے. بھائی سب کے لیے قانون انصاف ہے. سب کچھ کیا ہے؟ وہی تو ہے تو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے. ہماری مثال بالکل ہے. ہم کبھی کوٹن تو ٹپے کے اوپر تصویریں بیچنے والا بیٹھا تھا, پورٹریٹ والا, مطلب پوچھے تصویر تھی کوئی آرمی کی یونیفارم تھی, ایک سال مجھے کتنے کی ہے؟ 250 روپے. کچھ کم 250 روپے پورے. اس بیچارے کے پاس پیسے پورے تھے. 2-4 دن کے بعد یہی بندہ کسی اور کے گھر جو گیا تو آگے ڈرائنگ روم بیٹھک میں وہی تصویر لگی ہوئی تھی. اس نے پوچھا اے بابا جی کون ہے؟ اس نے کہا میرے دادا جی ہیں, یہ برطانوی فوج میں جنرل ہوا کرتے تھے. تو اس نے کہا بھائی اللہ کی مرضی اگر پرسوں پیسے 250 میرے پاس پورے ہوتے تو آج یہ تیرا دادا نہ ہوتا, میرا دادا ہوتا. آج وہ اوصاف جو دین محمدی لے کر آیا دشمن نے اپنائے, وہ امامت کے مسئلے پر آ گیا. ہمیں کوئی صفوں میں کھڑا نہیں ہونے دے رہا. بنیادی وجہ کیونکہ آج دادا ان کا ہے, دادا ہمارا نہیں. جس دن 250 ہمارے پاس پورے ہو گئے تو یہ دادا وہ کب ہوگا. لیکن پوری جنگ جو ہم نے لڑنی ہے یہ جذبات کے ساتھ نہیں, جوش کے ساتھ نہیں, ہلہ گلا کر کے نہیں, ایک طویل ترین لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ ہم نے جنگ لڑی. کیوں؟ سرمایہ بہت بڑا ہمارا لوٹا ہے. اس سرمایہ کو چند نعروں سے آپ واپس نہیں لے سکتے. اگر میرے بھائی بر صغیر کے مسلمانوں کا اسلام کئی سو سال تک لوٹا گیا, آپ چند دنوں میں واپس نہیں لا سکتے. اس کے لیے کیا ہے؟ مستقل بنیادوں پہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے نظریات کا پہرا دینا ہوگا. تعلیم کے ذریعے, علم کے ذریعے, فلسفہ کے ذریعے, منطق کے ذریعے, نصاب تعلیم کے ذریعے, نظام تعلیم کے ذریعے, اور اپنے بچوں کے دن رات پہ گہری نظر رکھ کے اور فاروق اعظم کا جملہ پلے باندھ کے کہ لقمہ سونے کا کھلاؤ لیکن کوڑا دیوار پہ لٹکا کے رکھو. جب تک یہ نہیں ہوتا تو ممکن ہی نہیں. ایسا ایک عظیم ترین سفر کی اللہ کے نبی نے, اور وہ سفر کون سا؟ خواب دیکھا رسول خدا نے. اچھا خواب کیا دیکھا؟ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. اچھا کبھی آپ نے خواب دیکھا؟ بھائی آپ میں سے کسی کو خواب دیکھو. اچھا ایک بات تو یہ ہے, میں نے شروع میں کہا کہ آج ہم بالکل دوستانہ ماحول میں ہیں.
گپ شپ کے ماحول میں، اس لیے سہمی سہمی طبیعت، مجھے مجھے سے چہرے، جھکی جھکی سی نگاہیں، مخبول سا انداز، یہ بالکل بھی ایک ابھی خواب دیکھا آپ نے؟ اچھا خواب دیکھنے پر پابندی کوئی نہیں، اور خواب دیکھنا عیب بھی کوئی نہیں، اور بندہ خواب دیکھتا وہی کچھ ہے جو بندہ سارا دن تانا بانا بنتا ہے۔ خدا کے نبی نے خواب دیکھا تو بیت اللہ کو کیوں دیکھا؟ ارمان تیرا دل میں اپنے دادا ابراہیم کی امانت کو اپنی آنکھوں دیکھ کر، لیکن دیکھا تو اکیلے کو نہیں دیکھا، ساتھ اپنے یاروں کو بھی دیکھا۔ کیوں؟ جن کو اللہ نے والذین معہ کا تاج پہنا کے ساتھ جوڑا ہو، تو آقا اپنے جدا دیکھتے کیسے؟ خواب رسول خدا نے بتا دیا، بتایا کہ نہیں اپنے مقتدی کو، بتایا کب نماز میں، تو پتہ یہ لگا کہ مسجد کا ماحول نماز با جماعت یہ صرف چند سجدوں کا نام نہیں ہے، اس کی حقیقی روح یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے اعمال سے آشنا رہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے، لیکن فلاں کا بچہ کتنے دن سے بھوکا ہے یہ مجھے پتا ہی کوئی نہیں۔ ہمیں پتا پڑوسی کا نکتا تب ہے جب پتہ لگا خودکشی کر بیٹھا، وجہ میں چند دن سے پاکا تھا، جی فلاں کا بچہ فلاں ورکشاپ، وجہ اسکول سے خارج ہو گیا، فیس ادا نہیں کر سکتا تھا۔ تو بھائی یہ بدترین کو ماحول اور معاشرہ ہے کہ ہمیں پڑوس والے کا پتہ ہی کتنا پیارا نظام ہے کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز چہرہ گھما کے یاروں کی جانب دیکھتے اور آقا پوچھتے سناؤ میرے یاروں کو خواب دیکھا؟ کائنات کا سب سے بڑا انسان اپنے غلاموں سے خواب تک پوچھتا ہے، اور رسول خدا نے ایک دن کا روزانہ خواب تم بتاتے ہو، آج میں محمد تمہیں اپنا خواب بتاؤں۔ معاملہ سب سے بڑا قائد اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ خواب میں نے دیکھا طواف کیا بیت اللہ، سال نہیں بتایا، مہینہ نہیں بتایا، فجر میں بتایا، ظہر کا ٹائم ہوا 1450 بسترا بوریاں باندھ کے نبی کے دروازے۔ خیر ہے اللہ کے نبی آپ نے خواب جو دیکھا، تو میں نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ آج ہی جائیں گے، آقا خواب جو آپ نے دیکھا خواب ہوگا، قائد کا تعبیر ہم بنے۔ مقصود کیا ہے کہ کارکن میرے بھائی اسے بھی کہتے جس کو بار بار بجلی کی مالش کر کے پھر اٹھانا پڑے۔ کارکن وہ ہوتا ہے جو قیادت کے خواب کو سنے تو خواب کی تعبیر بننے کے لیے سب کچھ چھوڑے اور قیادت کے دروازے والے حکم دیے کرنا کیا؟ 1450 کیوں آئے؟ کیوں کہ دنیا کے سب سے بڑے انقلابی لیڈر نے اپنے کارکنوں کو جز وقتی کارکن نہیں بنایا، کل وقتی کارکن بنایا۔ جب پکارا تبھی گا، جتنوں کو پکارا اتنے گا، جیسے پکارا۔ ان سے بڑا کل وقتی کارکن کون سا ہوگا کہ 1000 کے مقابلے 313 کو لڑایا، ڈٹ کے لڑے، ہٹے نہیں پیچھے۔ 3000 کے مقابلے 750 ڈٹ کے لڑے، حتیٰ کہ 3000 پیغمبر کے صحابہ 2 لاکھ سے لڑے جنگ موتا میں، ڈٹ کے لڑے، ہٹے کوئی نہیں پیچھے۔ ہر کے مقابلے 750 ڈٹ کے لڑے، حتیٰ کہ 3000 پیغمبر کے صحابہ 2 لاکھ سے لڑے جنگ موتا میں، ڈٹ کے لڑے، ہٹے کوئی نہیں پیچھے۔ تو ہوا کہ رسول خدا نے فرمایا 3 تو شہید ہو گئی ہوں گے، واللہ کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ ان 3 میں کسی ایک نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ تشکیل تو آپ نے کر دی، آج رات گھر میں ٹھہرا ہوں۔ آخری جو بات ہے کوئی حساب کتاب لینا دینا نفع نقصان نہیں، نبوت نے تشکیل جو کی، کہاں 1000 میل کا فاصلہ، وہ بھی ملک شام کا۔ صحابی پیچھے نہیں ہٹا، چلا قریب سے گزرا، طارق یہودی تھا، اس نے کہا مسلمانوں ان 3 کا چہرہ دیکھ لو، جب خدا کا نبی کہتے نا فلاں فلاں شہید ہوگا، کوئی اور ہو نہ ہو، یہ تو پکے ٹکے۔ ان 3 میں سے وہ واپس گھر نہیں گئے، وہیں سے نکل گئے۔ کہاں 1000 میل کی دوری پر، مقابلہ 2 لاکھ کے ساتھ، تناسب 170 کا، صحابہ 1000 میل مرکز سے دور، دشمن اپنے گھر میں۔ نتیجہ ایسی گھمسان کی جب ہوئی، پہلا بھی شہید، دوسرا بھی شہید، تیسرا بھی شہید، اور موقع پر ایک پہلے دن شہید۔
جس جماعت کے ایک ہی دن میں 3 قائدین شہید ہو جائیں، یہ ان کا فخر ہے. کتنے میرے بھائی وہ نادان ہیں وہ لوگ جو آج تانا ان کو دیتے ہیں، انہوں نے 90 میں حق نواز مروا دیا، 91 میں اثار مروا دیا، 93 میں مختار مروا دیا، 97 میں فاروقی مروا دیا، 2003 میں آدم مروا دیا، 9 میں حیدری مروا دیا. او بھائی اگر یہ ہمارے اساسہ نہ ہوتا پچھتاوا تب ہوتا. جب تاریخ ہماری یہ ہے کہ ایک ہی دن میں 3 شہید ہو گئے، تو نبی پاک نے فرمایا ان کے بعد تم جس کو امیر بناؤ مجھے قبول ہے. امیر تم بناؤ گے قبول. ارے شہید جو ہوئے نا، نماز کا وقت نہیں تھا، نبی نے اپنے یار سے کہا بلال سے جا اعلان کر، اللہ کے نبی سب کو بلا. سارے دوڑے اللہ خیر کرے نماز کا ٹائم کو نہیں، ایسے ہنگامی طور پر اللہ کے نبی نے بلایا. کیوں؟ صحابہ جو آگے تو رسول خدا نے فرمایا سنو وہ 1000 میل دور کا پردہ اللہ نے ہٹا دیا. اور سنو وہ جھنڈا ہے زید بن حارثہ کے ہاتھ، وہ شہید ہو گیا. وہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا. اب جھنڈا آ گیا، جعفر تیار گیا، پہلا بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، جھنڈا گرنے لگا، اٹھا لیا. کہ اب وہ جھنڈا آ گیا خدا کی تلواروں میں تلوار کے ہاتھ. رسول خدا تینوں یاروں کی شہادت کی 1000 میل دور دیکھ کے خبر دے کیوں رہے؟ اللہ نے منظر اتنا واضح کیا کہ وہ پردے ہٹائے. آمنہ بلال جسے کہتے ہیں منہ جانا تھی، دل چھوٹا کرنے لگے، 1000 میل دور ہے، کیا ہوگا میرے یاروں کے ساتھ. آمنہ بلال یہ دل کو تسلی دے لیجیے، یار تیرے ہیں، یہاں پر ہو تب بھی تیرے ہیں، 1000 میل دور ہو تب بھی تیرے. نہ تیرے ذکر کو چھوڑنے والے نہ تیری فکر کو چھوڑنے والے. این موقع پر جھنڈا اٹھا لے. بدری صحابی نے بوڑھا آدمی تھا، اس میں جھنڈا اٹھایا اور دیا کسے؟ خالد بن ولید کو، جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے. بوڑھے بدری صحابی نے جھنڈا خالد کو دیا، آپ لیجئے. خالد کہتے نہیں آپ پرانے ہیں، جھنڈا آپ لیجئے. یعنی دوران جنگ 2 آداب ہمیں ملے. کیا کہ جونیئر کہتا جو کہ سینئر آپ ہے نا، بزرگ آپ ہے، تو آپ کا احترام اس لیے لازم ہے کہ آپ جو مجھ سے پہلے اسلام لے کر آئے. اگلا کیا کہتا نہیں، مسئلہ یہ نہیں میں پہلے ایمان لایا، مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کے دیے مشن کو پورا کون کرے گا. وہ صلاحیت ہے جو کہ تیری ذات میں جھنڈا تیرے ہاتھ میں چلا. یعنی بڑوں کی سرپرستی کو بھی نہیں چھوڑنا، اور جدید زمانوں کے تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بھی نہیں چھوڑنا. این جنگ میں دونوں اصول ملے. ہوا کیا؟ لڑتے لڑتے شام ہو گئی. خالد بن ولید جو ہے جنگ وہی رکھی لیکن انداز بدل دیا. آہستہ آہستہ فوج کو پیچھے ہٹایا، دور لے کے چلے گئے، اور اسی فوج میں سے 50-50 کی ٹولیاں بنا دی، اور سب سے زیادہ 2-2 میل تم مزید دور چلے جاؤ. صبح جیسے جنگ شروع ہو، نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ، اور جھنڈے یوں اور گھوڑے یوں دوڑانے ہیں. پکی زمین پر نہیں، دھول مٹی والی زمین پہ. کیوں کہ بھاگے 50 لگے 500. بھاگے. اب صفیں جو بنی تو دشمن کہتے یار اے بندہ کالے پہ کوئی نہیں. وہ لگا یہ بندہ یہ بھی کال کوئی نہیں تھا. خالد نے کیا کیا؟ اگلوں کو پیچھے، پیچھوں کو اگلے، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں. دشمن کہتے ہیں یہ بندہ کل یہاں پر نہیں تھا. ابھی یہ تبصرے کر رہے تھے، ادھر سے نعرے پہ نعرہ، ایک ٹولی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 50-50 کی ٹولی لگے 500 کی. دشمن نے کہا لگتا یہ ہے مسلمانوں کی نئی فوج آ گئی. بھاگے تو یوں بھاگے 2 لاکھ کی دشمنوں کی فوج میں پیغمبر کے ٹوٹل 14 صحابہ شہید ہوئے. دشمن کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. 1 لاکھ سے زیادہ دشمن جہنم باسی ہوئے. اچھا یہ معاملہ تھا کہاں میں جنگ کا؟ کہاں کا؟ میں نے کئی مرتبہ ایک لطیفہ سنایا. ہمارے ایک دوست ہیں، کام کرتے ہیں وہ نائیوں والا. جب ملا عمر کا معاملہ ہوا تو ہمارے گاؤں میں بیٹھ کر تبصرے رہے تھے. ایسا بنی آ رہی ملا عمر نے پالیسی کی. ملا عمر کی
میں کہا دشمنوں سے مقابلہ ملا عمر کا زندگی گزر گئی میدان میں ملا عمر کی، روس کے بعد وہ آ گیا امریکہ کے مقابلے میں، اور پالیسی سمجھ نہیں آ رہی ہمارے گاؤں کے نائی کو، جہاں تو بلے بلے ہو گئے نا، وہ افغانستان کے روڈو سلطان پالیسی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہاں پر کون؟ خالد بن ولید میدان جنگ میں، مدینہ میں احتجاج شروع ہو گیا، یہ جو آئے نا واپس ڈر گیا ہے، بچ گیا ہے، تان اور یہ پہ تنقید جو شروع ہوئی، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا احتجاج یہ ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ سے باہر تشریف لے کر آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالد ابن ولید کے ماتھے پر چوم کے فرمایا تو نے جو کیا محمد تیری تصدیق کرتا ہے۔ جب دشمن اتنا زبردست زوردار سامنے آ جائے کہ مقابلہ سوائے دیوار سے ٹکر مارنا ہو، تو یہاں پہ وسائل کو بچانا سب سے بڑی حکمت ہے۔ آج دشمن پھرتا ہے جی اپنا ایمونیشن، اپنے ہتھیار تباہ کر دو تو دشمن کے ہاتھ میں نہ جائے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا یہ طرز عمل جس کا ہے، اور آج دشمن بھی جس کو اپناتا ہے، وہ طرز عمل ہے علی کے بھائی کا، ابو طالب کے بیٹے کا، پیغمبر کے چچا زاد کا، اسی جنگ کے جرنیل حضرت جعفر طیار کا۔ جیسے خود شہید ہونے لگے تو اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، کیوں؟ تاکہ دشمن کے تو ہاتھ نہ لگے رہے۔ یہ قوم آج چلی ہے بلیک اینڈ وائٹ کرنے کے لیے، کیا راتی بتیاں وہ جا چھوڑو، کیوں بھائی بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا، کیوں؟ جنگ کا خطرہ ہے۔ سب سے پہلے کام کیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، دنیا آ جاتی ملٹری اکیڈمی برطانیہ جنگ کے اصول سیکھنے کے لیے، اور کلمہ ہم پڑھتے اس نبی کے جس کو اللہ نے نبی سیف بنا کر بھیجا، گھمسان کی جنگوں والا نبی ہمارا، اور آج ہم چلے ہیں کہاں پہ؟ اصول سیکھنے کربسوں سے۔ عمر بن عاص نے کیا؟ رات کو آگ بجھوا دی، صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ کڑاکے کی سردی تھی، ہمیں تو مار دیا، آگ نہیں جلانے دی رات۔ رسول پاک نے فرمایا کیوں یاروں میں سختی کی؟ عرض کی یا رسول اللہ دشمن اونچی جگہ پہ تھا، ہم نیچی جگہ پہ تھے، اگر رات کو آگ جلاتے دشمن جانچ لیتا کہ نہیں کوئی نہیں، کیونکہ ان کی تعداد بہت تھی، ہماری تعداد بڑی تھوڑی تھی۔ اگر دشمن ہماری تعداد کو بھاگ لیتا وہ اگلے دن کا انتظار ہی نہ کرتا، نتیجہ رات ہی رات میں شب خون مارتا، رزلٹ کچھ اور نکل آتا۔ میڈیا بین کرنا، 17 اگست بروز بدھ، بستی لال کمال بہاولپور، ضیاء الحق کا طیارہ، پوری لیڈرشپ گئی۔ جیسے طیارہ کریش ہوا خبریں بند، ٹی وی بند، خبریں کوئی نہیں، سکرین ساری کھائی۔ جب تک صدر اسحاق خان نے بطور صدر پاکستان شہر کے چیئرمین حلف نہیں اٹھا لیا، خبر آنی نہیں ہوئی۔ جی حضرت عمر فاروق تلوار لے کر مدینہ میں پھر رہے تھے، اگر کسی نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے سر قلم کر دو، لیکن قرآن کہتا سب نے فوت ہونا ہے۔ عمر کہتا نبی کے بارے جس نے کہہ دیا میں تلوار سے سر قلم کر دیا، قرآن کی مخالفت۔ جس کی رائے پر قرآن اترتا ہو وہ مخالف قرآن بھی ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی عسکری سوچ ایسی ہے کہ پوری نسل آدم مل جائے انبیاء کے بعد تو خطاب کے بیٹے کی ایک سوچ کا مقابلہ نہیں کرتا۔ چونکہ کیا تھا؟ مرتدین تھے، منافقین تھے، منکرین زکات تھے، مدعی دغو تھے، شام کے جاسوس تھے۔ مدینہ کی دھرتی پر اللہ کے نبی کے انتقال صحابہ سب میں ڈوبے گئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میڈیا بین کر دی، جب تک مصلی پر پیغمبر کا جانشین کو نہیں آتا مدینے سے باہر خبر ہی نہ نکلنے پائے۔ یہ سب سے پہلا اصول دیا پیغمبر کی انقلابی تحریک کے اس جرنیل نے جسے دنیا عمر فاروق اعظم کہتی ہے۔ تو رسول خدا نے خواب دیکھا، یار سارے آ گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا یار آ گئے، عجیب پھر یار آنا عاملہ میں فرما چلو جیسے تمہاری مرضی، اللہ کے نبی تمہاری رضا پہ راضی۔ کیسے؟ نبوت کے دل کی سوچ کیا تھی؟
احد کی جنگ احد میں نہیں لڑنی بلکہ کہاں لڑیں گے؟ مدینہ میں لڑیں گے. لیکن صحابہ انس بن نضر، حضرت امیر حمزہ، باقی نوجوان صاحب سب نے کہا یا رسول اللہ جو بدر میں کٹے تھے نا ان کو اللہ نے یہ انعام عطا فرما دیے. پورا سال ہو گیا تڑپتے تھے مانگتے مولا ایک موقع ہمیں بھی دے. دشمنوں کو بتائیں نبی کے صحابہ یا نبی کے یار ہیں کیسے. آپ کہتے ہیں جنگ یہاں پر ہوگی، کہاں؟ شہر میں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لڑیں گے تو کھل کے لڑیں گے. یاروں کی رائے ایسی کہ اللہ کے نبی نے اپنی رائے بھی یاروں کی رائے پہ قربان کرنا. تو رسول خدا مدینہ میں یاروں کو لے کر ساتھ چل پڑے. مدینہ سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، بیر علی جسے کہتے ہیں. وہاں پہ رسول خدا کے بنائی جانچ پڑتال کی اور یہیں پر اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اس رستے سے لے کر جائے مکہ جس رستے پر عام لوگ نہیں جاتے. ایک صحابی نے کہا رسول میں لے کے جاؤں گا. پیغمبر بزدل نہیں ہوتا، نبی بزدل نہیں ہوتا. ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑا ذہین بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ حسین بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ بہادر بھی ہوتا ہے. اور میرا نبی تو نبیوں کا نبی ہے، کائنات کا نبی. تو پوری کائنات میں میرے پیغمبر سے بڑھ کر حسین بھی کوئی نہیں، ذہین بھی کوئی نہیں، بہادر بھی کوئی نہیں. تو نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دشمن کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے پہلے خامخواہ ڈھڈورا پیٹ دینا یہ جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے. ہوا کیا؟ ایسے لے کر جاؤ کہ دشمن کے سر پہ جب پہنچے ان کو خبر بھی نہ ہو. جبکہ مکہ سے مدینہ آنے والے راستے ہیں کتنے بھائی؟ وہ بتائے گا. ایک رستہ وہ جو عام معروف رستہ ہے، مکہ ٹو مدینہ جو روڈ ہے. ایک رستہ کون سا جو عام رستے سے تھوڑا ہاتھ ہٹا کے ہے، اس سے میرے بھائی کہتے ہیں ہجرت کی وہ سفر، ہجرت کا وہ رستہ جو اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے ابو بکر صدیق نے اختیار کیا تھا. تیسرا سفر یہ تھا جو پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں رستے ہٹا ہٹا کے ہم وہاں سے گزرے جہاں سے جنگل کے جانور بھی نہیں گزرتے تھے. اور یہ سفر 2-4 کلومیٹر نہیں، تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر. کتنا؟ 500 کلومیٹر. اچھا اس میں ہوا کیا؟ خاتون تھی خدیجہ عمر، تعلق تھا قافلے سے. حکومت تھی پرویز الہی صاحب، اسپیکر تھے. بل پیش ہو گیا اساس اسلام. اگرچہ بل اساس اسلام تھا لیکن موت تھی منکرین صحابہ کی. ہم نے کیا کیا؟ ابھی بل پیش ہونا ہی تھا، ہم فائلیں اٹھا کے بلا کی قبروں پر جا پہنچے اور وہ سیرے کی ساری ویڈیو فیس بک پر. نتیجہ کہ پرویز الہی جیسے بندے نے خود کہا، جو مولانا جلندری صاحب آ گئے نا میدان میں، مفتی عادل خان صاحب آ گئے میدان میں، باقی اکابرین آگے میدان. کیوں؟ حکومت نے خود کہا کہ ملک ہمارے سر یوں ہو گئے، اب پریشر کو کم کرنے کے لیے عام میدان میں. ایک چھوٹی سی جذباتی کیفیت ہماری تھی اور منزل سے اتنا دور کو چلے گئے کہ حملہ دشمن پہ کیا لیکن کامیاب ہونے سے پہلے خود بیدار کر دی. بھائی سانپ پکڑنے سے پہلے، چھیڑنے سے پہلے سانپ پکڑنے کا طریقہ سمجھنا لازم ہے. سوئے ہوئے کتے کو پتھر مارنے سے پہلے دھنی پر 14 ٹیکے لگوانے کی ہمت پیدا کرنا لازم ہے. کہ ایسے جائیں کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے. اچھا بھی اگر ہم نے جانا ہو کوٹ ادو سے جھنگ کے لیے تو کتنے راستے ہیں یہاں سے؟ احسان پور سے جھنگ کے لیے کتنے راستے ہیں یہاں سے؟ جی 2. کون کون سا؟ ایک ہے میرے بھائی یہ کہ آپ یہاں سے لیا جائیں چوکا میں جھنگ چلے جائیں. ایک ہے آپ چوک منڈا جائیں جھنگ چلے جائیں. ایک ہے آپ یہی 7 والا روڈ لیں، نکل روڈ، گھنو روڈ، لدھانا چلے جائیں. ایک ہے آپ یہاں سیدھا جائیں MM روڈ تو آپ چلے جائیں. ایک ہے ملتان جائیں، ملتان سے موٹر پہ چڑھے تو آپ وہاں پہ چلے جائیں. ایک تو نہیں، حضور یہاں پہ آنے سے پہلے بھاگنے کے 5 راستے کم از کم مجھے بھی یاد ہے. سسرال کبھی بھی سسرائی تو بن ہی سکتا ہے نا.
لیکن جانا جنگ ہے، جانا یہاں سے، تو منزل پر پہنچنے کے لیے اگر رستہ تبدیل کر لیا جائے تو رستوں کی تبدیلی کو منزل کی تبدیلی نہیں کہتے. ماشاءاللہ. محبوب پیغمبر تشریف تو لے گئے، رستہ منزل پہنچے کیسے؟ مکے والوں کو پتہ ہی نہ لگا کہ اللہ کے نبی 1450 یاروں کو لے کر سر پہ جا پہنچے. ہوا کیا؟ کیویں آئے؟ سوال کہتے عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ کرنے جو آئے ہیں تو 7 میل دور کیوں ہے؟ اگلا کرنے نہیں، حملہ کرنے. اگر حملہ کرنے ہے تو ہتھیار کہاں ہے؟ اللہ. یعنی رسول خدا نے مشرکوں کو یوں 11ویں میں پھنسایا، شش و پنج میں نا، ان بیچاروں کو خبر ہی نہ لگی کہ ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ. اگر نفسیاتی طور پہ آپ دشمن کو دبا دیں تو آپ آدھے کامیاب. رسول خدا بھیجتے کسی کو نہیں، دشمن کی نیندیں اڑ گئی. اب کیا کیا؟ وفود بھیجنے شروع کیے. اللہ کے نبی نے جاسوس پہلے کھڑے کر دیے. کیوں؟ دشمن کی چال سے جب تک آپ میرے بھائی آگاہ نہ ہو تو آپ دشمن پہ کامیابی یا میرے بھائی غلبہ حاصل کر ہی نہیں سکتے. مشرکین مکہ نے اپنا ایک سردار بھیجا، آبیش انہیں کہتے ہیں، جو حبشی جو مکہ میں رہنے والے ان کے سردار. جیسے وہ آیا تو اللہ کے نبی کو خبر مل گئی. جاسوسوں نے کہا، رسول خدا نے فرمایا سنو، یہ جو حبشی لوگ ہیں نا یہ قربانی کے جانوروں کی بڑی عزت کرتے ہیں. جیسے سردار آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی والے جانور سارے لائن میں کھڑے کر دو. جانور کھڑے کیے تو حبشی کا جو حبشی سردار آیا اس نے کہا مشرکین مکہ بڑے بدھو ہیں، اللہ کے نبی تو آئے عمرہ کرنے، قربانی والے جانور ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں حملہ کرنے آئے. آیا نمائندہ ان کا بن کے تھا، واپس پلٹا ترجمانی خدا کے رسول کی کر رہا تھا. مراد کیا ہے؟ اگر کبھی ہم اپنے خرصے پر کسی دیوبندی کو بلا لیں، بریلوی کو بلا لیں، اہل حدیث کو بلا لیں، کسی اور تنظیم کے بندے کو بلا لیں، کوئی اتنی عزت دیں کہ واپس پلٹے ترجمانی آپ کی کرے. لیکن ہمارے ہاں اتنی وسعت ظرفی ہے، اول اپنے علاوہ کسی کو بلاتے کوئی نہیں. اگر کوئی بلا لے اللہ بچائے، کوٹ کی 8 یہ بھی ہوتی ہیں. اول تو فتویٰ کافر کا، ورنہ بھاگتے بھاگتے منافق والا چپکا ہی دیتے پیچھے سے. اب دوسرا سردار کون آیا؟ اس کا نام تو عروہ بن مسعود. یہ بڑی پروٹوکول کے ساتھ آیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، ہتھیار لے کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ادھر رسی شسی کھولو، نکالو نیزہ، مارو ٹاکی. اور وہ اچھے لمبے قد والا صحابی میرے پاس میں خصوصی انتخاب کے خدا کے رسول نے. کیوں؟ دشمن جس انداز میں آئے اس کو جواب اسی انداز میں دینا، یہ مزاج نبوت ہے. ہتھیاروں کے ساتھ آیا تو آقا نے ہتھیار والا کھڑا کر دیا. اونچا لمبا قد، گوری رنگت، سنہرے بال، چہرے پر نقاب، ہاتھ میں اس کے کھڑا کہاں؟ نبی کے پیچھے، نبی پاک کے پیچھے. رسول خدا عام انداز سے ہٹ کے بیٹھے. کیوں؟ اتنے میٹھے نہ بن جاؤ دشمن تمہیں ویسا ہی کھا جائے. اتنے سادہ بھی نہ بنو کہ لوگ مسئلہ ہی کوئی بھائی. ایسا نہیں، کم از کم ایسا ہو. محبوب پیغمبر کا دبلا پتلا صحابی تھا، اسٹائل ذرا ہٹ کے تھا. کیا؟ جب لڑتے تو اپنے سر پہ سرخ پٹی باندھ کے لڑتے تھے. میدان جنگ میں اکڑ کے چل رہے تھے بڑے مختصر. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ اکڑ کے چلنے والی چال تو اللہ کو پسند کوئی نہیں، اس کا انداز دیکھیے. آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ منع کرتا ہے کہ اکڑ کی چال نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان تک پہنچ سکتے ہو. ہاں رہا یہ معاملہ دشمن سامنے ہو تو پھر بندہ اکڑ کے چلے تو اللہ بھی ناز کرتا ہے. کیوں؟ دشمن کے سینے پر موم ڈالنا، دشمن کے سینے پر. رسول خدا مدنی کریم نے کیا کیا؟ اضافی پروٹوکول اختیار کر لیا. پاک پیغمبر کا پروٹوکول آفیسر نام اس کا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ. آنے والا کون؟ ان کا اپنا حقیقی چچا تھا عروہ بن مسعود ثقفی. اور یہ عروہ بن مسعود ثقفی اور اللہ کے نبی فرمایا کہ کسی نے میری امت میں جناب عیسیٰ کی مثال دیکھنی ہو، اس کی شکل دیکھنی ہو تو میرے اس یار کو دیکھ لے. پہلے دشمن تھا، بعد میں صحابی بن گیا.
بعد میں اب جیسے دشمن آیا تو سارا منظر دیکھا، ہتھیاروں پہ ٹاکی شاکی بھی، کیوں آئے حج کرنے تھے، ہتھیار چھپائے ہوئے تھے، خالی ہاتھ نہیں آئے تھے. معاملات اپنی جگہ پر، لیکن مکار دشمن پر اعتماد کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. یہ کہتے ہیں نا بھائی سیو سم تھنگ فار اینی ڈیز، کہ اگرچہ خوشحالی کا دور ہو لیکن بدحالی کے لیے کچھ بچا کے ضرور رکھیے. یا کہنے والے کہ بلیو آن یور آن فورسز، کہ جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اس پہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. یعنی گھر بندوق پہ کیڑے کام نہیں کرے، اپنے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے. اب یہاں پر جب پہنچے تو مشرکین مکہ نے نفسیاتی چال چلنا شروع. اللہ کے نبی نے قربانی کے جانور کھڑے کیوں کیے؟ ہمارے بعض دوست ہیں ان کے بڑے تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں لدھیانی صاحب پہ. ختم نبوت استحکام پاکستان، شان صحابہ استحکام پاکستان، شان علی المرتضی استحکام پاکستان. ٹاؤٹ بڑھ گئے ساری ایجنسیاں ہیں ہر جگہ پر. پاکستان پاکستان کیوں؟ رسول خدا نے آنے والے سردار کے سامنے قربانی کے جانور کھڑے کیوں کیے؟ کہ دشمن کا پروپیگنڈا دشمن کی اپنی نظروں میں زیرو ہو جائے. یعنی کہ حج کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے. جب آپ کے بارے اتنے فتوے لگ جائیں، دیوبندی اینٹی اسٹیٹ، دیوبندی یعنی پاکستان کے حق میں تو ہیں گے. یعنی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، اپنے بیگانے ضرب عصب، رد الفساد، سارا کچھ آپ کے خلاف بن جائے. ایسے دور میں استحکام پاکستان جلسے کا عنوان بنا کے بیان کرنا، او بھائی ہم اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں، اینٹی گورنمنٹ تو ہو سکتے ہیں. ہم پاکستان کے مخالف نہیں، حکمرانوں کی مردود سوچ کے مخالف تو ہو سکتے ہیں. تو دشمن کا پروپیگنڈا دشمن کے ہاتھوں ہی زیر ہو جائے. اسے ٹاؤٹی نہیں کہتے، اسے حکمت عملی کہتے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کے آنکھوں کو دیا، جا مشرکین مکہ سے کہ ہم لڑنے نہیں آئے. نبی میں نے پہلے کہا ڈرپوک نہیں ہوتا. حضرت عمر کو جو بھیجا تو جناب عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، عثمان کو بھیج دیجیے. پیغمبر کا سفیر بننا تھا، نبوت کا نائب بن کے جانا تھا. اعزاز کتنا بڑا ہے جی بھائی. مجھے کو بندہ پنگا دے، یار آپ 8-10 سال رہے، آپ کا سسرال کا علاقہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی دعا سلام، آپ الیکشن لڑے یہاں پہ. میں کہتا ہوں مسئلہ یہ کہ مفتی صاحب جو ہے نیک بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، متقی بھی ہیں، برادری ووٹ بینک بھی ہے، اچھا ان کے علاقے میں ریپوٹیشن بھی، الیکشن ان کو لڑنا چاہیے. بجا چونکہ جو ٹارگٹ ہے مذہبی قوتوں کا وہ پورا میں نہیں کر سکتا، پورا یہ کر سکتے. حضرت عمر فاروق کہتا ہے کہ اللہ کے مجھے چھوڑیے، عثمان کو بھیج. کیوں؟ مسئلہ اعزاز کا، لیبل کا، ڈگری کا، تاج کا، پگڑی کا نہیں. میں سفیر بن گیا. مسئلہ یہ ہے کہ نبوت نے جو خواب دیکھا اس خواب کو پورا کون کر سکتا ہے؟ وہ عثمان کی گرفتاری. تو یہاں پہ میرے بھائی قیادت ہو یا کارکن، مسئلہ گھر کا ہو یا تنظیم کا، پگڑی میرے سر پہ ہے یہ لازم نہیں. معاملہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کو پورا کون کر سکتا ہے، کام کون کرے گا، انجام تک کون پہنچائے گا. وہ تشریف لے گا کون؟ عثمان ابن، حضرت عثمان وہاں پہ گرفتار ہو گئے. عثمان ابن عفان ہوئے کیسے؟ انہوں نے کہا سنیے بیت اللہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، مقام ابراہیم میں جو چاہے جیسا چاہے پہنچ جائے. اب میرے بارے کہتے ہو جن کو پیچھے چھوڑ گیا ان کے بارے کیا پیکج ہے کہ تجھے جانے، تجھے یہاں پر روکے گے کوئی نہیں، نبی کو آنے دیں گے کوئی. اگر کبھی دشمن کے ٹیبل ٹاپ پہ اپنے ہو، بیگانے ہو، درباری ہو، سرکاری ہو، کوئی اضافی پروٹوکول مل جائے تو غبارے کی مانند ایسے نہیں اڑنا کہ رسی ہی بھول جاؤ گے ہے کس کے ہاتھ میں. ایسا نہیں. مرکز سے نگاہ کبھی نہیں ہٹانی، مرکز سے نگاہ کبھی نہیں ہٹانی. اگر چیتا شیر شکار کرتا جانور 6 اس کے سامنے ہو، وہ 6 کے 6 پہ نظر نہیں رکھتا، نظر کسی ایک پر رکھتا ہے، گرا کے اسی کو رکھتا ہے. شاہین عقاب
اڑتا 20 میل اوپر ہے لیکن نظر بدستور اپنے نشے پر ہوتی. اسی کو کہا تھا ضیاء الرحمن فاروقی نے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ بس مرکز کو کبھی نہیں چھوڑنا. جیسے یہ معاملہ ہوا تو نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن عفان دشمن کو اچھا ہم سمجھتے تو صوفی صافی ہے یہ تو بڑا اللہ. عثمان بن عفان نے ایک ہی بات کی میں یہاں پر جو آیا تو بیت اللہ کا مجاور بن کر نہیں آیا محمد عربی کی فوج کا مجاہد بن کے آیا. ایسا نہیں کہ بیت اللہ کی وجہ سے آمنہ کی لال کو چھوڑ دوں گا. تو دشمن نے ڈرایا دھمکایا کیا بس ایک کو پکڑو باقی سارے بھاگ جائیں. ایک کو پکڑ کے باقی کو بھگانا چاہا وہاں پہ اللہ کے نبی نے ہاتھوں پہ ہاتھ لگا. ایک کا تھا 1450 کہتے ہیں اللہ کے نبی جان دے دیں گے یار کو اکیلا نہیں چھوڑے. اخوت اس کو کہتے ہیں. چوہے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتا. ہم لوگ وہ 2.5% بڑے کامیاب ہیں. 2.5% کامیاب اسی لیے بلانتی جہاں پر بھی ہو ایک ہی ہوتا. میں خود گیا بی اے کا میرا ایڈمیشن تھا ایس سی کالج بہاولپور میں. ایڈمیشن وہاں پہ کرنے والے تھے چودھری عبدالرؤف صاحب جغرافی ڈپارٹمنٹ کے. تو کہا نہیں بھائی بندہ جنگو ہے گڑبڑ کر سے فارغ کر دیں. تھا ہمارا اپنا تبلیغی بھائی اللہ جزائے خیر اس کو. اسی کا جو پرنسپل تھا دولت علی شاہ زیدی. میں جا کے اسپیشل ان کو مل پڑا. کون ہو؟ سید. کہاں سے ہے؟ جھنگ سے ہے. نام کیا ہے؟ یہ نام ہے. بلدیت کیا ہے؟ یہ. اچھا آپ تو اپنے ہی ہیں. میں نے اسی لیے میرا داخلہ نہیں ہو رہا. مسئلہ ہی کوئی نہیں اور داخلہ ہو گیا. داخلہ آج ہمارے ہاں کیا ہے ہمیں میرے بھائی نیچے دبانے کے تو دشمن پتھر نہیں مانتا. ہماری ٹانگوں میں پھنسنے والا ہاتھ ہمارے اپنے کسی مخلص ہی کا ہوتا ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا دروازہ کبھی باہر سے نہیں کھلتا ہمارا دروازہ اندر ہی سے کھلتا ہے. جب تک اپنی جماعت میں ہم یہ نہ کریں گے میں کسی منصب پہ پہنچ گیا بچہ میرا ہے لیکن مفتی صاحب میرے بچے کو اپنا بچہ ہی سمجھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. میں کسی عہدے پر پہنچا لیکن وہاں پر کوئی مسئلہ یہ ہے غریب ہے اہل سنت ہے بچے کا مسئلہ میرے ایک سائن سے ہوتا ہے کام تو میں کرتا ہوں. آپ شاید یہ سن کے حیران ہو فیصل رضا سینیٹر گزرا ہے بی بی لانتی ہو کراچی. اس فیصل رضا سے کس نے پوچھا کہ آپ نے ملت تشیع کے لیے سب سے بڑا کام کون سا کیا؟ سینیٹر سے پوچھا. اس نے کہا کہ میں نے گلگت کے 2 نوجوانوں کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا. ان کی میں نے سی ایس ایس کی تیاری کروائی اور ان سے کہا جب تم کسی منصب پر پہنچ جاؤ تو اگلے 2 کو تم نے داخلہ دلوانا ہے. یعنی میں نے 2 کو داخلہ دلوایا ان 2 نے آگے 4 کو تو 4 نے آگے 2 کو تو معاملہ کہا یہ میرا سب سے بڑا کام ہے جو میں نے کیا تھا اور یہ کام ہمیں کاموں میں کام دکھائے ہی کوئی نہیں دیتا. یہاں پہ پکڑا ایک گیا 1450 ڈر نکلے. صرف کار کو نہیں آیت نے بھی کہا نیچے ہاتھ میرا اوپر ہاتھ تمہارا. تو رب نے بھی کہا پھر اوپر ہاتھ میرا. آپس میں اتحاد. بارش کا ایک قطرہ زمین پہ جو آ جائے موسم کی آواز بھی نہیں آتی لیکن وہی بے نام قطرہ اگر اپنے آپ کو بارش کے پانی میں ملا دے اور پانی چلا جائے دریا میں دریا چلا جائے سمندر میں ہزاروں ٹن وزنی جہاز جب تھپیڑے کھاتا ہے وہ بے نام قطرہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. ہم نے قطرہ قطرہ بن کے دریا بننا ہے. اب رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ یہ جب آئے نا تو نبی پاک کو انڈر پریشر کرنے لگے. عروہ بن مسعود آمنہ کے لال یہ تیرے بھوکے ننگے صحابہ جن کے بعد تن ڈھانپنے کو کپڑا کوئی نہیں کھانے کو کھجور کوئی نہیں لڑنے کی تلواریں کوئی نہیں. یہ لوگ مفاد پرست ہیں مختلف قوموں قبیلوں سے بھاگے آپ کے ساتھ جڑ گئے. اللہ کے نبی خاموش رہے. اللہ کے نبی اس نے پھر اٹیک کیا نبی خاموش رہے. اس نے پھر اعتراض کیا نبی خاموش. کیوں؟
دشمن کے کسی تھرڈ کلاس کے بندے کے ہر اعتراض پر بول پڑنا یہ قیادت کے شاعر نشان بھی ہوگا. مسئلہ یہ ہے وہ مولوی پہ اعتراض ہوا کل ٹی وی پہ وہ بولا ہی کوئی نہیں. وہ بھائی اگلے کی حیثیت دیکھو وہ کیوں بولا اس کے بارے میں. لیکن جو پیغمبر مدنی کے پہلو میں بیٹھا تھا وہ چپ بھی نہیں رہا. اس نے ایک ہی جملہ کہا اور لات و منات کے غلیظ چیتڑوں کو چوسنے والے ناپاک مشرک. لات منات دونوں مؤنث ہیں اور زنانہ خداؤں کے پجاری. تو بکبک کرتا ہے آمنہ کے لال کے یاروں کے بارے میں. پیغمبر کے یار اپنی لاشوں میں ڈھیر لگا دیں گے تمہاری ناپاک تلواریں تو کجا تمہاری ناپاک نگاہیں تک نبی کے وجود تک پہنچنے نہیں پائیں. یعنی مرکز کے خلاف قیادت کے خلاف جب اعتراض کی کوئی بات اٹھے تو لازمی قیادت ہی بولے. کبھی کبھی کچھ میرے بھائی کارکنوں کو بھی بولنا پڑے. جب بولے تو پھر پورا 1.25 کلو بولے. جملہ ایک ہی تھا لیکن کلیجہ چیر دیا مشرکین مکہ کے ساتھ. حیرت سے کہا ہے کون اتنا سخت رویہ؟ میں جانتا نہیں میرا یار ابو بکر صدیق. ابو بکر ایسے تو ہوا کہ دشمن نے کیا نبی پاک کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگا تو وہ پچھلا پروٹوکول آفیسر اس نے تلوار کا دستہ مارا. ہاتھ لگاؤ نہ پاک مشرک ہاتھ پیچھے کرتے ہیں. جرت کیسے ہوئی کہ تو اللہ کے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگا. حیرانگی کے عالم میں کہا آمنہ کے لال یہ کون ہے جس کو پارلیمانی لبو لہجے کا بھی پتہ کوئی. تو آمنہ کے لال اس کے چہرے سے نقاب الٹا کہ اب پہچان کوئی اور نہیں تیرا سگا بھتیجا ہے. انقلابی تحریک کا سب سے بڑا اثاثہ ایسا کارکن ہوتا ہے جو رشتہ قربان کرے نظریہ قربان کرے. تیرے حکم پر جان کی قربانی کے ووٹ تک ہوتے تھا صحیح. ایسا نہیں پورا سال چلتے ہیں لیکن پرچی یہ تو اپنی مرضی سے دیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. ایک جانب نظریہ ایک جانب رشتہ. پیغمبر کے صحابہ لڑے نہ صحیح لیکن ان لڑنے والوں کا سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ دشمنوں کے خلاف نہیں لڑے. انہوں نے تلواروں سے رشتے کاٹ کے بتایا جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. حضرت حنظلہ غسل لا دیا گیا پہلی رات انہوں نے چھوڑی تھی غسل والے. ان کا سب سے بڑا امتحان دیکھیے ابو عامر فاسق مشرکین مکہ کے ساتھ اس نے کمپرومائز کر لیا مدینہ کے منافق. اس طرح تم مکہ آؤ مکہ سے چلو مجھے پہلے بتا دینا میں پہل تمہیں آگے ملوں گا. پہلی سب میں پہلا تمہارا میں لیڈر میں بنوں گا. کرنا کیا ہے مدینہ والے میری رسپیکٹ کرتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں. میں تو بہت بڑا گودا ہوں. جب مجھے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی کو چھوڑ کے میرے ساتھ آئے. کیسی خوش خیالی پانی تھی. سب سے پہلا پتھر جنگی بہت اس بندے نے مارا اور کہا ہے مدینہ والوں سنو میں تمہارا سردار ابو عامر مجھے دیکھو گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اس کے جملے پر سب سے پہلے پیغمبر کی فوج سے جو بندہ بولا وہ حضرت حنظلہ تھے. حضرت حنظلہ نے کہا خدا کرے تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے تیری آنکھیں خاک ہو جائیں. پیغمبر کا چہرہ دیکھنے کے بعد تیری بوتھی کون دیکھتا. یہ بولنے والے سیدنا حنظلہ تھے. آگے جو ابو عامر تھا نا تانا دینے والا کوئی بیگانہ نہیں تھا. حضرت حنظلہ کا سگا باپ تھا. یعنی پیغمبر کے یار نے باپ کو نہیں دیکھا تو محمد عربی کے ساتھ کو دیکھا. جب انقلابی رستوں پر چل پڑے تو رشتے بھی دیکھے جاتے. رشتے صرف نظریہ ہی دیکھا جاتا ہے. نظریہ ہی چلے بات میں خدمت مکمل ہوگی. اب یہاں پر ہوا کیا جو 500 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ہے انہیں مکہ میں داخل کوئی نہیں ہونے دے رہا. ہتھیار انہیں کے برابر تعداد بالکل انبیلنس. پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ تھوڑے تھوڑے پریشان تھے. کیوں؟ نبی نے خواب دیکھا تھا نبی کے ارمان تھے بیت اللہ کا طواف ہو جاتا نبی پاک کے دل کو سکون مل جاتا. بعض دفعہ بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے نفع قربان کرنے پڑتے.
رستے میں آنے والی ہر ایک منزل آپ کی منزل نہیں، آپ کی منزل وہی ہے جس کا خواب آپ کی قیادت نے دیکھا۔ ایم پی ایوارڈ کا صحیح یہ ہماری منزل ہی ہے۔ پورے پاکستان سے اب 250 سیٹیں نکال لیں، یہ آپ کی منزل ہی ہے۔ آپ کی منزل اللہ کی دھرتی پر اللہ کے دین کا غلبہ اس شکل میں ہے کہ پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہو، نبی کی جماعت بھی محفوظ ہو۔ یہ غلبہ دین اسلام، غلبہ دین اسلام۔ رسول خدا مدنی کریم نے یہ تھوڑا صحابہ کرام پریشان جو ہوئے نا، تو اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی، محبوب اپنے یاروں سے کہو پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ عنقریب تمہیں فتح مبین دینے والا ہے۔ اچھا حیرت کی بات نہیں ہے، گھر سے بے گھر تلواریں ہیں، کوئی نہیں کھانے کی کھجوریں، کوئی نہیں چچ کے جوتی، کوئی نہیں سواری کوئی ہے، کوئی نہیں منزل پہ پہنچے کوئی نہیں، اور رب کہتا ہے اللہ تمہیں فتح مبین دے گا۔ اللہ تمہیں تو کیا ہے فتح مبین؟ کیا ٹارگٹ حاصل کر لیا تھا یہاں پہ صاحب؟ کچھ بھی تو تھا نہیں جو حاصل کیا ہو۔ فتح مبین کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، کیا؟ اگر قیادت اور کارکن ایک پچ پہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں تو فتح آپ ہی کی ہے۔ فتح اپنے مرکز سے قیادت سے دور نہیں ہونا۔ نتیجہ اسی سفر سے واپس آئے تھے، جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ملا کوئی نہیں، خیبر فتح ہو گیا۔ یہودیت کی وہاں پہ کمر ٹوٹ گئی، یہودیوں کے سردار کی بیٹی میرے پیغمبر کا حرم بن گیا۔ یہودیت کو اس کے بعد اٹھنے کی ہمت ہی کوئی نہ ہوئی، یہ فتح مبین حاصل ہوئی۔ کیا؟ قیادت کے ساتھ جڑے تھے، قیادت کے۔ ہم کبھی چلے جائیں نا بھائی کرام کے پاس، کیلے 100 روپے درجن، اے ٹوٹے 60 روپے، اے کو اے 100 اے چلو 40 رہ گئے۔ جب ٹوٹے ہوئے کیلے ہیں، ان کے پاس لمبے بھی ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، جو ڈونگے کے ساتھ ہوں، بات چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ پلپلے بھی نرم بھی ہوتے ہیں، وہ پھر بھی 100 اور یہ 60 سے 40۔ انہیں پھر بھی کوئی لے تیار نہیں ہے، شرم آئے گی مہمان کے سامنے کیسے رکھوں گا؟ بندہ مجھے پیٹی ایک تھی، آڑت ایک تھی، قیمت ایک تھی، یہ 100 یہ 40 کیوں؟ جب آپ ایک ہی ملتا ہے، اے ڈونگا نہ لے ٹوٹے، یعنی جب میرے پہ بندہ مرکزیت سے جدا ہو جائے تو یہاں پہ بھلے بڑا ہی کیوں نہ ہو کوئی نہیں پوچھتا، وہاں پہ چھوٹا کیوں نہ ہو پھر بھی 100 روپے مل جاتا ہے۔ تو مرکز کے ساتھ جڑے رہنا یہ سب سے بڑی اتنی سی گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، اسی میں بس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سے التماس ہے کہ ایک تو آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے ہم تھوڑی فکر کریں۔ وہ فکر کیا ہے؟ بجائے بڑے بڑے جلسہ کرنے کے مقامی علماء کرام کو استعمال کریں، درس قرآن کو فروغ دیں، کم از کم شہر کو 6 7 8 حصوں میں تقسیم کریں، تو ایک ایک حصے میں مہینے کے بعد اگر ایک درس قرآن ہو اور اسی محلے کے متعلقہ 20 25 آدمی آ جائیں تو یقین مانے کہ اس کے اثرات بڑے بڑے جلسوں سے زیادہ ہوں گے۔ ہم کر سکتے کریں، انکار نہیں ہے اس سے کہ بعض دفعہ دشمن کو طاقت بھی دکھانی ہوتی ہے، الحمدللہ زندہ ہے، اکٹھے بھی ہیں،